اللہ پاک کی قدرت ربوبیت ہے اس کی کہ اتنے کم مشاہرے اور تنخواہ میں وہ اپنا گھر چلا لیتے. میں جب مسجد میں امام ہوا تو سائیکل پہ آتا تھا، پھر میں نے 50 خریدی، 50 پر آنے لگا تو مجھ کو کچھ ذمہ داران کہنے لگے، شہر کے ذمہ داران، کہ تم 50 پہ آتے ہو. بولا کیوں، تم کو حیرت ہے کیا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں گدھے پہ بیٹھ کے آیا کروں؟ یعنی اماموں کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اچھا کپڑا پہنے تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی گھڑی ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھا چشمہ ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی سواری ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جن علماء کرام سے آپ کا تعلق ہو، اپنی جائز حلال کمائی سے ان کا تعاون کرنا چاہیے. کریں گے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں تو آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے اب لائن لے رہے سب کی. نہیں، جن علماء سے آپ کا تعلق ہے ان علماء کرام کو اپنی جائز حلال کمائی سے آپ ان کا تعاون کریں. تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ہدایہ وغیرہ دیتے رہیں. اپنے لیے کپڑا خریدیں، ان کے لیے بھی ایک جوڑا کپڑا خریدیں. اپنے لیے چپل جوتا خریدیں، ان کے لیے بھی خریدیں. کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور میرے کہنے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ان علماء کرام کو آپ اس لیے دو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ ہمارے امام ہیں. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ دین کے محافظ ہیں. قرآن کریم حدیث پاک کا علم حاصل کر کے پچھلوں سے علم حاصل کیا، اس کو آگے پہنچانے میں ان کا رول اور کردار ہے. آپ یہ نیت کر کے کہ یہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں، آپ ان کو دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے.